کچھ محبتیں دعاؤں سے نہیں ٹوٹتی اور کچھ رشتے انسانوں کے نہیں ہوتے۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہیں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہر بلا، ہر نظر بد، ہر اندیکھی مخلوق سے محفوظ رکھے، کیونکہ آج جو آپ سننے جا رہے ہیں یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک ایسا سایہ ہے جو خاموشی سے سانس لیتا ہے۔ کچھ محبتیں آواز نہیں رکھتی، وہ نہ دیکھی جاتی ہیں نہ سمجھی جاتی ہیں، بس محسوس کی جاتی ہیں۔ اور کبھی کبھی وہ محبت کسی انسان کی نہیں ہوتی، کبھی کوئی ایسی مخلوق جو اس دنیا کی نہیں، ایک عام انسان کو اپنا بنا لیتی ہے۔ پہلے وہ صرف محسوس ہوتی ہے، پھر اس کی موجودگی سانسوں میں گھلنے لگتی ہے، اور جب وہ دکھائی دے جائے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ رات کی گہری تاریکی میں اچانک آنکھ کھلتے ہی کمرہ مکمل خاموش ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی وہاں موجود ہے، کوئی جو آپ کو دیکھ رہا ہے، اور پھر آپ اس سے باتیں کرنے لگتے ہیں، اس ہستی سے جس کا وجود تو ہے مگر وہ وجود انسانی نہیں۔ ہیڈ فون لگا لیجئے، کمرے کی لائٹس بند کر لیجئے اور اپنے ارد گرد دعاؤں کا حصار قائم کریں، کیونکہ یہ کہانی صرف سنی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور خود کو اس رات میں لے جائیں جہاں اندھیرا صرف اندھیرا نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے، جہاں خاموشی چیختی ہے اور خوف سانس لیتا ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں ایک ایسی کہانی جو شاید ختم ہو جائے، لیکن اس کا خوف کبھی ختم نہیں ہوگا۔ السلام علیکم، میرا نام شانی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے بس سے دور نکل جاتی ہیں، اور شاید ان سب میں بھی اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ میں جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میرے گاؤں کے سب سے خوبصورت لڑکے، میرے دوست، میرے بھائی زین کی ہے۔ ہمارا گاؤں بہت خوبصورت تھا، سبز پہاڑ کے درمیان بسا ہوا، جہاں صبح کی پہلی کرن جب درختوں پر پڑتی تو ہر پتا چمک اٹھتا، اور شام کو جب ہلکی ہلکی روشنی کھیتوں پر بکھرتی تو ایسا لگتا جیسے دنیا کا سارا سکون یہی ہے۔ لیکن ہر خوبصورت جگہ کے اندر ایک نہ ایک اندھیرا حصہ ضرور ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی ایک ایسی جگہ تھی، ایک پرانا درخت۔ وہ درخت گاؤں کے رستے میں بیچوں بیچ کھڑا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی لوگ صرف رات میں نہیں بلکہ دن میں بھی اس کے کنارے سے گزرنے سے کتراتے تھے۔ کہتے ہیں کئی سال پہلے وہاں کچھ ایسا ہوا تھا جو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور تب سے وہ جگہ جیسے زندہ ہو کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہاں کی ہوا بھی عجیب لگتی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی نظر نہ آنے والی چیز تمہیں دیکھ رہی ہو۔ زین وہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ دل کا بھی بہت صاف تھا۔ اس کے کالے بال، بھوری آنکھیں اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی۔ لوگ اکثر کہتے زین کے اندر کچھ تو ہے جو عام نہیں۔ ہم دونوں بچپن سے ساتھ تھے، وہ میرا دوست نہیں میرا بھائی تھا۔ یہ بات آج سے 5 سال پہلے کی ہے۔ ایک دن زین میرے پاس آیا، شانی چل یار ایک کام سے دوسرے گاؤں جانا ہے، رات تک واپسی آ جائیں گے۔ لیکن اس دن میری طبیعت خراب تھی، تیز بخار تھا، جسم میں جان نہیں تھی۔ میں نے کہا یار میں نہیں جا پاؤں گا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا ٹھیک ہے میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس دن اسے اکیلا بھیجنا ہم سب کی زندگی بدل دے گا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ زین دوسرے گاؤں سے واپس آ رہا تھا۔ ہمارے گاؤں کا رستہ اس پرانے درخت کے پاس سے گزرتا تھا۔ وہ بس سے اترا اور کچھ لمحوں کے لیے وہیں کھڑا رہا۔ چاروں طرف اندھیرا، ہوا آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ زین کے دل میں ایک عجیب سا خوف جاگ اٹھا، لیکن گھر جانا بھی ضروری تھا۔ اس نے ہمت کی
اور آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ قدموں کی ہلکی ہلکی آواز۔ زین فوراً رک گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید وہم ہے، اس نے خود کو تسلی دی اور دوبارہ چلنا شروع کیا۔ لیکن اس بار ہوا اور تیز ہو گئی، درختوں کے پتے زور زور سے ہلنے لگے اور وہ آواز جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ اب وہ اس درخت کے بہت قریب پہنچ چکا تھا، وہی درخت جو دن میں بھی خاموش رہتا تھا اور رات میں جیسے سانس لیتا ہو۔ زین کے قدم خود بخود سست ہو گئے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، کیا میں واپس چلا جاؤں؟ لیکن تبھی اچانک اس کے کان کے بالکل قریب ایک بہت ہلکی سی اور عجیب سی آواز آئی، زین۔ زین کا پورا جسم سن ہو گیا، وہ جم گیا، سانس رک سی گئی۔ یہ آواز بالکل اس کے پیچھے سے آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ موڑا اور جو اس نے دیکھا، اس کے بعد زین کبھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کے سامنے درخت کے سائے کے نیچے ایک لڑکی کھڑی تھی، لمبے سیاہ بال، چہرہ آدھا اندھیرے میں چھپا ہوا اور وہ سفید لباس جو ہوا کے ساتھ ہل رہا تھا۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی، وہ لڑکی زمین کو چھو بھی نہیں رہی تھی۔ وہ چند انچ ہوا میں تھی، خاموشی سے کھڑی تھی۔ زین کی سانس رک گئی۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن اس کے ہونٹ جیسے جم گئے تھے۔ تو تم کون؟ زین نے بڑی مشکل سے کہا۔ وہ لڑکی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ ہر قدم کے ساتھ ہوا اور سرد ہوتی جا رہی تھی۔ پھر وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رک گئی اور آہستہ سے سر اٹھایا۔ زین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کا چہرہ حد سے زیادہ خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ ایک لمحے کے لیے زین اپنا خوف بھول گیا۔ لیکن اچانک اس کی آنکھیں بدل گئیں، گہری، سیاہ، جیسے اندھیرے کا کوئی کنواں ہو۔ وہ مسکرائی اور دھیرے سے بولی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی زین۔ زین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ وہ اور قریب آ گئی، اتنی قریب کہ زین کو اس کی ٹھنڈی سانس اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ میں تمہیں بہت پہلے سے جانتی ہوں، تم سب سے الگ ہو۔ یہ سن کر زین کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، خوف اور ایک انجانی کشش دونوں ساتھ ساتھ۔ زین نے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اس کے قدم جیسے زمین پر جم گئے تھے۔ ڈرو مت، وہ دھیرے سے بولی، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ لیکن اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو زین کے دل کو اور بے چین کر رہا تھا۔ اچانک ہوا ایک دم سے تیز ہو گئی، درخت کے پتے زور زور سے ہلنے لگے۔ وہ لڑکی آہستہ سے جھکی اور زین کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی، تم اب میرے ہو۔ یہ سنتے ہی زین کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سینے کو جکڑ لیا ہو۔ سانس لینا مشکل ہو گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں زمین پر گر گیا۔ جب زین کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر کے کمرے میں تھا۔ اس کی امی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ زین، تم ٹھیک ہو؟ زین نے ادھر ادھر دیکھا، وہ اپنے کمرے میں تھا، سب کچھ نارمل لگ رہا تھا۔ میں یہاں کیسے آیا؟ اس کے والد بولے، تم ہمیں درخت کے پاس بے ہوش ملے تھے۔ یہ سنتے ہی زین کا دل ایک دم دھڑک اٹھا۔ درخت؟ اس کے دماغ میں وہ منظر دوبارہ آنے لگا، وہ لڑکی، اس کی آنکھیں اور اس کی آواز، تم اب میرے ہو۔ زین نے فوراً آنکھیں بند کر لیں لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنے کان کے پاس وہی ٹھنڈی سانس محسوس ہوئی
اور ایک ہلکی سی آواز، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ زین نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن اس رات کے بعد زین کبھی اکیلا نہیں رہا۔ شروع کے کچھ دن زین نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ خود بھی یہی سوچتا رہا کہ شاید وہ سب ایک خوفناک خواب تھا، لیکن یہ سب خواب نہیں تھا۔ پہلی رات زین اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ کمرے کی لائٹس بند تھیں، صرف کھڑکی سے آتی ہلکی سی چاندنی۔ اچانک اسے لگا جیسے کوئی اس کے کمرے میں ہے، ہلکی سی آہٹ، جیسے کوئی ننگے پاؤں فرش پر چل رہا ہو۔ زین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے آنکھیں کھولیں۔ کمرہ خالی تھا۔ یہ میرا وہم ہے، اس نے خود کو تسلی دی اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں، لیکن اس بار اسے صاف محسوس ہوا کوئی اس کے بستر کے بالکل قریب کھڑا ہے۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، جسم سن ہونے لگا، اور پھر وہی ٹھنڈی سانسیں اس کے چہرے کے بالکل قریب۔ زین، وہی آواز، وہی لہجہ۔ زین نے زور سے آنکھیں کھول دی، لیکن کمرہ پھر بھی خالی تھا۔ اب وہ ڈر چکا تھا۔ اگلی صبح وہ میرے پاس آیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے، اور وہ پہلے جیسا بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ شانی، اس نے دھیرے سے کہا، مجھے لگتا ہے کوئی میرے ساتھ ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، وہ ایک پاگل ہو گیا ہے کیا؟ لیکن وہ نہیں ہنسا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا، وہ لڑکی ہے۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ کون سی لڑکی؟ زین نے وہ سب کچھ بتایا، درخت، وہ آواز، وہ لڑکی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، یار یہ سب تمہارا وہم ہے، تم ڈر گئے تھے اس لیے۔ لیکن زین نے سر ہلایا، نہیں شانی، وہ سچ ہے۔ اسی وقت اچانک زین خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں میرے پیچھے کسی چیز پر جم گئیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ زین نے آہستہ سے کہا، وہ یہاں ہے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کہاں؟ زین نے کانپتی ہوئی انگلی سے میرے پیچھے اشارہ کیا۔ تمہارے بالکل پیچھے۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں نے ہمت کر کے دوبارہ پیچھے دیکھا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ زین، وہاں کوئی نہیں ہے، میں نے گھبرا کر کہا، لیکن زین کی آنکھوں میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہی ہے اور وہ مسکرا رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں جھرجھری سی آ گئی۔ اسی لمحے اچانک کمرے کی کھڑکی زور سے بند ہو گئی۔ ہم دونوں چونک گئے۔ ہوا اچانک بہت ٹھنڈی ہو گئی، اور پھر ہم دونوں نے ایک ہی وقت پر سنا ایک ہلکی سی ہنسی۔ یہ آواز ہم دونوں کے بالکل قریب سے آئی تھی۔ میں اور زین دونوں ساکت رہ گئے۔ اب مجھے بھی یقین ہو چکا تھا، وہ واقعی موجود تھی۔ اس دن کے بعد زین کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ وہ اکیلا بیٹھا رہتا، کسی سے بات نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی وہ خود سے مسکراتا تھا، جیسے کسی سے بات کر رہا ہو۔ اور ایک دن میں نے اسے اکیلے میں کہتے ہوئے سنا، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرا دل ڈوب گیا۔ یہ سب اب خطرناک حد تک بڑھ رہا تھا۔ میں نے زین کو پکڑا، زین ہوش میں آ، تو کس سے بات کر رہا ہے؟ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ وہ زین والی نہیں تھی، وہ میرے ساتھ ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سردی سی اتر گئی۔ کون؟ وہی جسے تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سن کر میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسی لمحے اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ ہوا ایک دم برف جیسی ٹھنڈی ہو گئی، اور پھر میرے کان کے بالکل قریب ایک ہلکی سی سرگوشی، اسے مجھ سے دور مت کرو۔
میں سن ہو گیا۔ یہ آواز بالکل اس لڑکی کی تھی۔ میں نے فوراً زین کی طرف دیکھا۔ وہ خالی نظروں سے ایک کونے میں دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو۔ وہ یہی ہے، زین نے دھیرے سے کہا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا، یہ سب کوئی وہم نہیں تھا۔ میں فوراً زین کے گھر والوں کے پاس گیا، سب کچھ بتایا۔ پہلے تو کسی نے یقین نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے خود زین کی حالت دیکھی تو سب کے چہرے پر خوف آ گیا۔ زین کی امی روتے ہوئے بولی، میرا بیٹا، یہ کیا ہو گیا ہے اسے؟ اسی رات ہم سب نے زین کو کمرے میں سوتے دیکھا، لیکن رات کے تقریباً 3 بجے اچانک کمرے سے عجیب آواز آنے لگی۔ ہم سب دوڑ کے اندر گئے، اور جو ہم نے دیکھا، زین ہوا میں معلق تھا۔ اس کا جسم آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، جیسے وہ کسی سے بات کر رہا ہو۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، میں تمہارا ہوں۔ یہ سن کر زین کے والد چیخ اٹھے، زین! اسی لمحے اچانک زین زور سے زمین پر گر گیا۔ ہم سب دوڑ کے اس کے پاس گئے۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، لیکن وہ آنکھیں زین کی نہیں تھیں، وہ گہری سیاہ ہو چکی تھیں، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ تم لوگ اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتے۔ یہ آواز زین کی نہیں تھی، وہ لڑکی اب اس کے اندر بول رہی تھی۔ زین کی امی چیخنے لگیں۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ یہ سب اب ہمارے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اگلے دن ہم نے گاؤں کے ایک بوڑھے بزرگ کو بلایا۔ وہ سب کچھ سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا، یہ عام چیز نہیں، یہ جن زادی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ اس لڑکے پر عاشق ہو چکی ہے، اور جب کوئی جن زادی کسی انسان سے محبت کر لے، وہ اسے کبھی نہیں چھوڑتی، کبھی نہیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ زین کی امی زاروں قطار رو رہی تھیں۔ میں، زین کے والد اور وہ بزرگ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کوئی حل؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ بزرگ نے گہری سانس لی۔ حل ہے، لیکن آسان نہیں۔ یا تو ہم اسے اس جن زادی سے چھڑوا لیں گے، یا وہ رک گئے، یا زین ہمیشہ کے لیے اس کا ہو جائے گا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ کیا کرنا ہوگا؟ بزرگ نے دھیرے سے کہا، ہمیں اس درخت کے پاس جانا ہوگا۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں سردی دوڑ گئی۔ وہی درخت؟ ہاں، کیونکہ وہیں اس کا ٹھکانہ ہے، اور وہیں یہ سب شروع ہوا تھا۔ اس رات ہم 4 لوگ، میں، زین کے والد، وہ بزرگ اور بے ہوش زین، اس درخت کے طرف نکل پڑے۔ تقریباً رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہوا بہت تیز تھی، اور جوں جوں ہم اس درخت کے قریب جا رہے تھے، ہوا سرد سے برف جیسی ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کار ہم اس درخت کے سامنے کھڑے تھے۔ وہی درخت، اندھیرا، خاموشی، لیکن آج ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ ہو۔ بزرگ نے زمین پر ایک دائرہ بنایا اور ہمیں حکم دیا، زین کو اس کے اندر رکھو، اور جو بھی ہو، دائرے سے باہر مت نکلنا۔ ہم نے ویسا ہی کیا۔ جیسے ہی زین کو دائرے میں رکھا، اچانک ہوا رک گئی۔ چاروں طرف مکمل خاموشی، اور پھر وہ ظاہر ہوئی، وہی لڑکی، لیکن اس بار اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ خوفناک تھا۔ آنکھیں مکمل سیاہ، اور اس کے بال ہوا میں خود بخود ہل رہے تھے۔ تم اسے مجھ سے نہیں چھین سکتے، اس کی آواز گونجی۔ بزرگ نے زور سے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اچانک زین کا جسم تڑپنے لگا۔ نہیں، وہ لڑکی چیخی، یہ میرا ہے۔ ہوا طوفان کی طرح چلنے لگی۔ درخت کے پتے زور زور سے ہلنے لگے۔ زین چیخنے لگا، شانی مجھے بچا۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں دائرے کے باہر نکلنے لگا، لیکن بزرگ نے زور سے چیخا، نکلنا مت، ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ میں رک گیا۔
زین کی چیخیں بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لڑکی اب زین کے بالکل اوپر تھی۔ اگر یہ میرا نہیں ہوگا تو کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ اچانک زین کا جسم زور سے اوپر اٹھا اور ایک زوردار آواز آئی۔ ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ میں کچھ لمحے کے لیے کچھ نہیں دیکھ سکا۔ جب دھواں چھٹا تو وہ لڑکی غائب تھی۔ ہوا رک چکی تھی اور زین زمین پر بے حس بے حرکت پڑا تھا۔ زین، میں دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ اس کا جسم ٹھنڈا تھا، سانس نہیں چل رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ہم دیر کر گئے۔ زین کے والد زمین پر گر گئے۔ ہم زین کو واپس گھر لے آئے۔ اگلے دن اس کی تدفین کر دی گئی۔ گاؤں میں خاموشی چھا گئی۔ وہ درخت اب بھی وہیں کھڑا ہے، لیکن اب لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی رات کو اس درخت کے پاس ایک لڑکا اور ایک لڑکی ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، اور وہ لڑکی اب بھی مسکرا رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ آخر زین کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس حادثے کے بعد میں نے گاؤں چھوڑ دیا۔ میں شہر آ گیا۔ میرا دوست، میرا بھائی زین مجھ سے بچھڑ گیا ہمیشہ کے لیے۔ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے۔ دوستو، یہ تھی زین کی کہانی، جس پر ایک جنزادی کی نظر پڑی اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ لوگ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔